ایران نے یہ ثابت کیا کہ ہم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اسرائیل اگر مسلمان ممالک تمام ممالک اور تمام جو خطوں کے لوگ مسلمان ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جن کے پاس ہتھیار بھی ہیں، جن کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو جو ایک میرے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی کھجور کی گٹھلی کے برابر ایک ریاست ہے، اگر یہ مسلمان 1.5 ارب مسلمان پھونک بھی ماریں تو وہ اڑ جائے گی۔ اچھا ارشاد صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو باور کرایا ایران نے، اور ٹرمپ نے یہ مانا کہ حالت پتلی تھی۔ نہیں، وہ تو ٹرمپ نے، امریکہ نے موقع دیا ایران کو کہ آپ فیس سیونگ کے لیے کریں ذرا یہاں پہ قطر کے ہماری ایئر بیسز پہ اٹیک۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ارشاد صاحب، پھر دوسرا بھی ہوا، اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا، یہ بھی اسی سال ہوا، یہ بھی ایک ٹینشن بڑھی۔ ابھی ریسنٹ 1-2 دن کا جو واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بنیادی جو نکتہ ہے ارشاد صاحب جس پہ جو آتے ہیں، جو ہم اتحاد امت کی بات کرتے تھے، OIC کے کردار کی بات کرتے تھے، معاف کیجیے گا، کیا پچھلے دہائیوں سے ثبوت تھا اس میں کوئی تحریک آئی، کسی حد تک ہم بتا سکے کہ ہمارا کہیں اتحاد ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہوا۔ دیکھیں ان تمام جنگوں میں، اس تمام صورتحال میں اقوام متحدہ ایک مردہ باڈی جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور OIC کا تو وجود ہی کہیں نظر نہیں آیا۔ مسلمانوں کے آپس کے جو تنازعات ہیں اس میں بھی کہیں نہیں ہے، کشمیر کے تنازع میں بھی OIC نہیں ہے، فلسطین کے تنازع میں بھی OIC نہیں ہے، تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جی بالکل OIC تو مردہ، اور یہی اقوام متحدہ کا حال ہے۔ اب آپ نے کشمیر کا ذکر کر دیا ہے، ٹرمپ صاحب باقاعدہ فخریہ یہ کہتے ہیں میں نے تو 7 جنگیں رکوا دیں اور 8ویں بھی رکوانے لگا ہوں، اقوام متحدہ کہاں ہے؟ لیکن سوال ایک اور بھی ہے کہ اقوام متحدہ کو غیر مؤثر بھی تو آپ کے ملک نے، آپ نے کیا ہے۔ نیتن یاہو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو تل ابیب میں اترنے کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ سب سے آپ کی شے پہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، آپ کی شے پر ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ عالمی عدالت انصاف ہو یا اقوام متحدہ ہو، اس کی سلامتی کونسل ہو، جنرل اسمبلی ہو، سب کو آپ نے غیر مؤثر کیا، اور یہ ایک ایسا گھنونا کردار ہے جو امریکہ نے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے یہ ابھی۔ ارشاد صاحب، آپ نے بات کی ہے پاکستان بھارت تعلقات کی، جو بھارت ہے وہ شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا، فلاں انڈیا، جو سولو سیکیورٹی اسٹیبلائزر اور گارنٹر اس خطے کا جو بنا پھرتا تھا، اس کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور پولیٹیکلی بھی جو ان کو کرائسس ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن حالیہ جو ریسنٹ ہم ڈیولپمنٹس کی بات کریں کہ اب جو مغربی میڈیا تھا، مغرب کا اور امریکہ کا میڈیا، وہ بھارت کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتا تھا، لیکن نیو یارک ٹائمز نے جو ابھی لکھا ہے آرٹیکل وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ اسی بات کی پذیرائی کرتے ہیں کہ جو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہندتوا کا نظریہ ہے اس نے نہ صرف بھارت کا امیج تباہ کیا ہے بلکہ علاقے میں بھی خطرے کی سب سے بڑی علامت بن گیا ہے۔ اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ لکھتا ہے کہ کس طرح انڈیا کو ریشیپ کیا گیا، RSS کا تسلط کیسے بڑھا ہے، ڈیپ اسٹیٹ کے اندر ان کی پینیٹریشن کیسے ہوئی ہے، اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ انتہا پسندی جو ہے، اور پھر اس کو RSS کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور باقی قومیتیں خطرے میں ہیں۔ تو یہ جو انتہا پسندی آئی ہے بھارت میں، کیا یہ 2026 میں اس رویے سے یہ رجوع کریں گے، اس کو ختم کریں گے، کچھ اپنے حالات بہتر کریں گے، یا یہ اسی ڈگر چلیں گے اور 2026 مزید ٹرمائل کا سال ہے بھارت کے لیے؟ عباس صاحب، بھارت ڈے 1 سے ایک انتہا پسند ہندو ریاست تھا۔ بھارت ڈے 1 سے تمام اقلیتوں کے خلاف تھا، حامی ملک تھا۔ البتہ جواہر لال نہرو اور ان کے کچھ ساتھی جو تھے، اور اس سے پہلے گاندھی صاحب نے ایک ملمہ سازی کی، اور یہ دنیا کو، اور خاص طور پر اس خطے کے، چونکہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی تو آلموسٹ یہی 20% 25% تھی، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ایک سیکولرزم کا اور ایک روشن خیالی کا، ایک جمہوریت کا، عدم تشدد کا۔ دیکھیں یہ اب تو نہیں ہوا نا، گاندھی کو قتل کس نے کیا؟ کسی مسلمان نے تو نہیں کیا، کسی عیسائی نے تو نہیں کیا، کسی بدھ نے تو نہیں کیا۔ اس کے اپنے ہم مذہب تھے،
ہم مسلک تھے اور اپنے ہی سیاسی جو خیالات کے نظریات کے حامی لوگ تھے، اور جواز کیا پیش کیا گیا کہ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ جو معاہدہ 3 جون کے مطابق آپ نے سرمایہ پاکستان کو واپس کرنا تھا، آپ کیوں نہیں واپس کر رہے؟ گاندھی جو بات کر رہا تھا وہ انڈیا کے خلاف نہیں کر رہا تھا یا پاکستان کے حق میں نہیں کر رہا تھا، وہ امیج سازی جو ہے، امیج بلڈنگ کر رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ ایک ایسا ملک وجود میں آ رہا ہے جس کا جو باپو ہے وہ اتنا انصاف پسند ہے کہ ہماری خواہشات کے برعکس، ہمارے منصوبے کے برعکس، ہمارے نظریے کے برعکس ایک وجود میں ملک آتا ہے، وہ جو ہے گاؤں ماتا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ملک وجود میں آتا ہے۔ اس کے باوجود ہم اتنے انصاف پسند ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو وسائل ملنے چاہیے۔ بات وہ جو کر رہا تھا وہ بھارت کے مفاد میں کر رہا تھا، پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا، یعنی عدم برداشت کا یہ عالم تھا۔ گاندھی کی تعلیمات، نہرو کی سیکولرزم اور جمہوریت پسندی کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت نہرو اس کے صدر تھے غالباً کانگریس کے، اس حالات میں بھی انتہا پسندی اس قدر تھی، تنگ نظری اس قدر تھی کہ اپنے باپو کو قتل کر دیا۔ جی کانگریس کو سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں ایسے، یہ بڑے لبرل ہیں، کانگریس یہ بڑے وہ تو سیکولر جی لبرل جی وہ تھی، اس کا ختم کر دیا۔ بھائی سب سے زیادہ ہندو مسلم فسادات جو ہوئے ہیں وہ جواہر لال نہرو کے دور میں ہیں، وہ کانگریس کے دور میں ہوئے ہیں، اندرا گاندھی کے دور میں ہوئے ہیں، مشرقی پاکستان میں ہندو سکھ جو یہ میں آگے آ رہا ہوں، یہ میں صرف ہندو مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو بابری مسجد کا واقعہ ہوا ہے یہ کانگریس کے دور میں ہوا ہے، اس وقت تو بی جے پی جو تھی وہ اقتدار میں نہیں تھی، یعنی اس طرح سے مودی اقتدار میں، بی جے پی کی نہیں، مودی تو اقتدار میں نہیں تھا، بی جے پی تو آ گئی تھی۔ یہ بی جے پی جو تھی وہ تو ایک سیاسی جماعت تھی، اور ہم نے تو بی جے پی کے ایک وزیر اعظم کو باقاعدہ نشان پاکستان دیا تھا، ڈسائی کو، جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں تو ہم تو اتنے خوش تھے، پاکستان تو اتنا فراغ دے لے کہ ہم نے اس کو نشان پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز دے دیا۔ لیکن اسی بی جے پی کے دور میں یہ کچھ ہوتا ہے، اندرا گاندھی اور کانگریس کے دور میں باقاعدہ آپریشن بلو سٹار جو ہے، آپریشن بلو سٹار ہوتا ہے، یہ اسی دور میں ہوا ہے، اس وقت تو بی جے پی کی حکومت نہیں تھی۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ کبھی کسی دور میں بھی کوئی ایسی جمہوری سیکولر ریاست تھی۔ ہر دور میں کشمیریوں پر ظلم ہوا ہے، ہر دور میں وہاں کے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس میں تو ان کا انفلوئنس بہت بڑھ چکا ہے۔ نہیں، ڈیپ سٹیٹ میں انفلوئنس تو پہلے سے موجود تھا، جو ملمہ سازی تھی، جو نقاب تھا وہ اتر رہا ہے اب۔ صحیح ہے، بی جے پی نے یا مودی نے وہ نقاب اتارا ہے۔ جی جو نعرے ایک پلیٹ فارم پہ لگتے تھے، غیر سیاسی پلیٹ فارم پہ، کہ مسلمانوں کو نکال دو، عیسائیوں کو نکال دو، بدھوں کو نکال دو، ان کے مندر ختم کر دو، چرچ ختم کر دو، ان کی مسجدیں ختم کر دو، اب وہ سرکاری سطح پر لگ رہے ہیں۔ صحیح ہے، یہ بات درست ہے۔ وہ پارٹی جو حکمران پارٹی ہے اس کے لیڈر لگا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ پہلے جو ایک سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی سمجھ لیجئے، وہ گلیوں میں بازاروں میں تشدد کرتی تھی مسلمانوں پر، عیسائیوں پر، دوسرے لوگوں پر، اب وہ سرکاری پارٹی کے طور پر وہ تشدد، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ فرق پڑا ہے۔ یہ آج کی جو امیجز ہیں امریکہ کو، یورپ کو اب سمجھ آ رہی ہے، ہمیں تو کافی عرصے سے ہم نے تو پاکستان بنائے ہی اسی تشدد کی وجہ سے تھا، بالکل ٹھیک، اسی ظلم تھا، اسی جو اپنے سے مخالفین کے ساتھ ظالمانہ سلوک تھا، یعنی جو ہندو مسلم فسادات ہوئے ہیں 35 میں اور اس کے بعد 46 میں الیکشن کے بعد ہوئے ہیں، بہار کے فسادات اور دوسرے علاقوں کے فسادات جو ہیں، تو وہ تو ثبوت ہے اس بات کا۔ جی صحیح ہے، درست بات ہے۔
ارشاد صاحب، یہ آج کے جو امیجز ہیں اسپیکر ایاز صادق صاحب بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء صاحبہ کی جو نماز ہے اس میں شرکت کے لیے گئے، رپورٹڈلی جے شنکر صاحب وہاں خود آئے ان کے پاس، ان سے آ کے ہاتھ ملایا، اور وہ تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک پوزیشن اسپیکر صاحب کھڑے ہیں اور جے شنکر آ کے ان کو مل رہے ہیں. مختصر ظاہرہ ملاقات ہوئی ہے تو حال احوال ہوا ہوگا، مختصر جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. یہ وہ بھارت ہے جو کل تک ہم نے دیکھا کہ بہت سے حوالوں سے وینیو بدل لیتے تھے، سائیڈ لائن میں بھی اگر کہیں خدشہ ہوتا تھا، یہ امکان ہوتا تھا کہ پاکستان کا کوئی نمائندہ ہے تو وہ ٹائم بدل لیتے تھے. آج خود چل کے آنا پڑا ہے، یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اپنی اسکرین پہ. یہ ڈیفینیٹلی ثمرات ہیں مارکہ حق کے بعد کے، ایک فاتح قوم کے اسپیکر سے وہ مل رہے ہیں، لیکن کیا یہ کوئی نئی چال ہے؟ اس کے اندر بھی کوئی سازش ہے، کوئی ڈپلومیٹک سازش ہے؟ میں اس کو بالکل اس طرح نہیں دیکھتا کہ جی وہ اس نے اعتراف کر لیا ہے اور اب وہ نہیں. یہ چانکیہ سیاست میں بالکل اس طرح سے دیکھتا ہوں، کیونکہ چانکیہ کی پالیسی جو اس نے دی ہے اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ جہاں آپ دشمن کو ہتھیار سے، طاقت سے نہ کچل سکیں، وہاں پھر آپ شکر کا استعمال کریں. صحیح. مٹھاس سے اس کو. پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑا گڑ نال مردا انہوں زہر دین دی کی لوڑ ہے. اس نے اس کی مثال دی ہے. اس نے کہا کہ ایک درخت کی مثال دی ہے کہ اگر وہ آندھی طوفان میں کسی طرح بھی نہیں گر رہا تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اس کی جڑوں میں آپ شہد ڈال دیں یا ہینگ ڈال دیں، میٹھی شربت ڈال دیں، تو مکوڑے کیڑے وغیرہ خود اس کی جڑیں کھود دیں گے. تو یہ چانکیہ فلسفہ جو ہے وہ بھارت کی قیادت، خواہ وہ کانگریس سے تعلق ہو اس کا، بی جے پی سے ہو، کسی پارٹی سے، وہ ہمیشہ یہی رہی ہے. انہوں نے پہلے طاقت سے ہمیں کچلنا چاہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ان کی سازش ناکام کر دی. پھر اس کے بعد دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کوئی وہ نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، وہ رویہ دکھایا جو نریندر مودی کا تھا مختلف کانفرنس میں کہ یہ آمنا سامنا نہ ہو، ملاقات نہ ہو، یہ نہ ہو. یہ وہی بھارت ہے جس نے آج تک سار کانفرنس کو ناکام بنایا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان کہیں مؤثر کردار اس خطے میں ادا کرنا شروع کر دے. سار کی جو تنظیم ہے اس کو ناکام کر دیا، پاکستان میں کانفرنس نہیں ہونے دی. یہ وہ ہے جو کھلاڑیوں سے کہتا ہے، اور کھلاڑی اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملانا، جیت جائے تو ٹرافی بھی وصول نہیں کرنی، کیونکہ محسن نقوی کے ہاتھ سے لینی پڑے. ایشین کاؤنسل کے کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین ہیں نا وہ محسن نقوی سے ٹرافی نہیں لینا چاہتے، کھلاڑی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اور وزیر جو ہاتھ ملانے پہنچ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک چال ہے جس کو سمجھنا چاہیے. تو اس لیے میں تو اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں. لیکن مجھے جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کا جانا بہت اچھا ہے. اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کا اپنا ایک مقام ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خالدہ ضیاء ڈیزرو کرتی تھی کہ اس کے جنازے میں اول تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا. اگر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے تو اسحاق ڈار صاحب کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے تھا. اس تقریب میں ان کا جانا بنتا تھا. وہ ہماری پاکستان کی دوست تھیں، ان پر ہمیشہ لیبل لگانے کی کوشش کی گئی. تو اور مستقبل جو ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب انہی کی پارٹی کی حکومت آنے والی. ان کے صاحبزادے کا بڑے روشن امکانات جب ہیں، ایسی صورت میں ہمارے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کا وہاں جانا جو تھا یہ ایک میسیج ہوتا. بالکل. ابھی تعزیت کے لیے بھی موقع تو ہے، جایا جا سکتا ہے، لیکن جنازے میں دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ تو حالات اب اس وقت کشیدہ ہیں نا بنگلہ دیش. اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے فارن منسٹر بھیج دیا نا. یعنی نہ خالدہ ضیاء کے دور میں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات تھے بنگلہ دیش کے، نہ آج ہیں. لیکن حسینہ واجد بھی ان کے پاس ہے. حسینہ واجد وہاں بیٹھی ہوئی ہے جو بدترین دشمن ہے پاکستان کی بھی، موجودہ حکومت کے بھی، خالدہ ضیاء کی بھی. تو اس میں وہ اپنے جے شنکر کو بھیج رہے ہیں.
تو میرا خیال تھا بہتر یہ ہوتا کہ جو بھی مصروفیات تھی ان کو ترک کر کے ان کو جانا چاہیے. جی ٹھیک. اسحاق ڈار صاحب کو جانا بندہ تھا، لیکن بہرحال ایاز صادق صاحب بھی چونکہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا ایک مقام ہے، وہ بھی مناسب ہے. ٹھیک جی ٹھیک. ارشاد صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بھیک مانگتا ہوں، حالات بہتر ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کی کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، مذاکرات کا ماحول ہی نہیں ہے. جبکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تحریک کی تیاری میں ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت کا جو موجود دستیاب قیادت ہے، اس کا یکسو نہ ہونا یا دوسرے معنی میں کہیں کہ بات بات کی بولی کا سامنے آنا، یہ کتنی جاندار تحریک یا اپنے مقاصد کے اصول میں کوئی حکمت عملی اپنا سکیں گے؟ دیکھیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات کی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. مذاکرات کے لیے تو حکومت آپ کو کہہ رہی ہے. وزیر اعظم آج بھی کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی مذاکرات شروع بھی ہوئے. اصل میں یکسو آپ کو یہ ہونا ہے کہ آپ نے مذاکرات جب کرنے ہیں تو کامیابی تک اس کو لے کے جانا ہے یا درمیان میں مذاکرات کو ختم کر دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے لیے اگر شرائط عائد نہ ہوں اور بیٹھنے پر تیار ہو جائیں دونوں فریق، تو یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے، جمہوریت کے بھی فائدے میں ہے، پارلیمنٹ کے بھی فائدے میں ہے.